अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम नदीम कुरैशी है और आज मैं आपका थोड़ा सा वक्त लेना चाहूँगा जिसमें मैं आपको हमारी नई सियासी जमात मुस्तक़बिल पाकिस्तान के बारे में कुछ बातें बताना चाहूँगा। और ख़ास तौर पर मेरी तवज्जो इस बात पे होगी कि ये पार्टी क्या करना चाह रही है और इसकी कामयाबी के लिए क्या चीज़ें मतलूब है और आप इस कामयाबी में कैसे शरीक हो सकते हैं। पहली बात कि ये पार्टी क्या करना चाह रही है। हमारा बुनियादी मकसद, हमारा अगर आप कहें सबब वजूद, ये है कि हम इस मुल्क में, पाकिस्तान में, हमारे मुल्क के सबसे काबिल, सबसे दयानतदार, सबसे मुखलिस लोगों को सियासत में लाना चाहते हैं। और हम ये चाहते हैं कि ये लोग इलेक्शन लड़ें, ये लोग फिर असेंबलीज में बैठें और ये लोग फिर इस मुल्क को चलाने की जिम्मेदारी उठाएं। और जो लोग पाकिस्तान की सियासत से वाकिफ़ हैं उनको पता है कि आजकल हकीकत इसके बिल्कुल बरअक्स है। आजकल जो लोग हमारी सियासत में हिस्सा लेते हैं वो हम में से सबसे नाअहल, सबसे नालायक, सबसे फासिद, सबसे बेवफा लोग हैं। और ये लोग असेंबलियों में आते हैं, ये लोग फिर हमारे वज़रा बनते हैं और हमारे वज़ीर आज़म और सदर बनते हैं और ये लोग फिर मुल्क को चलाते हैं। तो अगर ऐसा है तो हमें फिर क्यों हैरत हो, हमें किस बात की हैरत हो कि मुल्क के हालात हैं जो आज हैं। तो ये हमारा बुनियादी मकसद है और हम समझते हैं इसमें कामयाबी मुमकिन है। हमने इस कामयाबी के लिए बहुत सोच समझ कर तज्ज़िया, सूरत हाल का, सियासी माहौल का, आजकल जो नई तब्दीलियाँ आई हैं माहौल में, जो नए टूल्स आए हैं जिसमें मीडिया भी है और मुख्तलिफ वसाइल हैं, इन सब चीज़ों का जायज़ा लेके, का तज्ज़िया करके हमने ये पार्टी बनाई है और हमें पूरी उम्मीद है कि हम इंशाअल्लाह अपने मकसद में, अपने हदफ में कामयाब हो सकते हैं। लेकिन इस कामयाबी के लिए एक शर्त है। आप लोग जिनसे मैं मुखातिब हूँ मुआशरे में एक ख़ास जगह रखते हैं। आप लोगों ने अपनी ज़ाती ज़िंदगी में कामयाबी हासिल की है, आप लोग लिखे पढ़े हैं, आप लोग कारोबार चलाते हैं, आप लोग समझते हैं कि मुल्क के लिए मुफीद क्या है और मुफीद क्या नहीं, और आप लोग इस मुल्क को बहुत फ़ायदा पहुंचा सकते हैं। अब जाहिर है आप में से अक्सरियत लोग जो हैं वो बहुत मसरूफ़ हैं और वो बराह रास्त सियासत में हिस्सा नहीं ले सकते, लेकिन एक तरीका है जिससे आप हमारी मदद कर सकते हैं और इसको मैं आपको मुख्तसरन बताता हूँ, बयान करता हूँ कि ये क्या है और ये क्यों ज़रूरी है और अब क्यों ज़रूरी है कि आप लोग कदम बढ़ाएं और इस तरह की मदद हम जैसी पार्टियों की करें। बात यह है कि हम लोगों ने, जो मुल्क के लिखे पढ़े लोग हैं, जो एक हद तक कामयाब हैं, हम लोगों ने सियासत का मैदान एक लिहाज से खुला छोड़ दिया है, क्योंकि हम लोग सियासत में खुद हिस्सा नहीं लेते। अक्सरियत हमारी वोट तक भी नहीं डालती, अपने आप को एक्टिव सियासत में शामिल होना तो दूर की बात है कि वो किसी हल्के से इलेक्शन लड़ें या लड़ने की कोशिश करें। तो हम लोगों ने, क्योंकि हम इस सियासत के मैदान से इज्तिनाब करते हैं, उससे दूर रहते हैं, हमने ये मैदान खुला छोड़ दिया है कि मुल्क का जो ये तबका जिसका मैंने आपको जिक्र किया, नाअहल, फासिद, जाहिल, ये तबके ने ये मैदान को अपने लिए अपना लिया है और ये इस मैदान में आके हम पर हुकूमत करने का एक किस्म का दर्जा हासिल कर लेते हैं और फिर हमारे साथ करते हैं जो आप देख रहे हैं हो रहा है। तो मेरा आपसे कहने का मकसद ये है कि सियासत को, किसी भी सियासी पार्टी या जमात के लिए कामयाबी के उसकी यकीनन उसका जो बुनियादी मंशूर है, उसके जो लीडर्स हैं, उनके जो अफकार हैं, उनकी जो पर्सनैलिटीज़ हैं, उनकी जो लीडरशिप क्वालिटीज़ हैं, ये चीज़ें यकीनन बहुत ज़रूरी हैं और बल्कि अहम हैं। लेकिन एक और चीज़ बहुत अहम है जिसके बगैर कोई भी सियासी जमात अपनी मुहिम नहीं चला सकती, और ये है फंडिंग। अब फंडिंग की बात
کے حوالے سے میں آپ کو یہ ذرا یاد دلانا چاہتا ہوں کہ جو ترقی یافتہ ممالک ہیں جیسے امریکہ ہے، یورپین ممالک ہیں، ان میں جب الیکشنز ہوتے ہیں تو یا جب پولیٹیکل پارٹیز یا کینڈیڈیٹس آتے ہیں سامنے عوام کے، تو وہ اپنے عوام سے ڈونیشنز کی اپیل کرتے ہیں، اور ان کی جو اکثر فنڈنگ کی جو سب سے بڑا حصہ ہے وہ آتا ہے پبلک ڈونیشنز، یعنی عام لوگوں کی ڈونیشن سے۔ اور آپ کو حالیہ تاریخ میں امریکہ کا آپ کے سامنے مثال ہے جس میں باراک اوباما صاحب نے اپنی پارٹی کے لیے ایک قسم کا فنڈز جمع کرنے کا ریکارڈ قائم کیا، اور اس بات نے ان کی جو یہ فنڈنگ تھی اس نے ان کی بہت مدد کی کہ وہ اپنا الیکشن جیت سکے۔ ظاہر ہے ان میں اور بہت ساری خصائص تھے، ان کی پرسنالٹی، ان کا جو میسج تھا، یہ چیزیں اپنی جگہ تھیں، اور ان کے بغیر وہ جتنا بھی پیسہ لگاتے کامیاب نہیں ہوتے۔ لیکن یہ بات واضح ہے کہ کوئی بھی سیاسی جماعت اگر اس میں یہ بنیادی عناصر موجود ہیں جن کو ہم لیڈرشپ کہتے ہیں، یا ان کے افکار کہتے ہیں، یا ان کے لوگوں کی کوالٹی، یہ اگر بنیادی چیزیں موجود ہیں تو، اور اگر ان کے پاس فنڈنگ ناقص ہے تو پھر وہ سیاسی جماعت کامیاب نہیں ہو سکتی۔ اور یہ ہماری صورتحال بھی کچھ ایسی ہے۔ اب جو ہمارے سیاسی مخالفین ہیں، جو مختلف روایتی سیاسی جماعتیں ہیں، ان کے پاس ان کے طریقے ہیں پیسہ جمع کرنے کے، بھتہ لینا، چوری کرنا، فساد، رشوت لینا، گورنمنٹ کانٹریکٹس میں سے پیسے کھانا، یہ ان کے مختلف وسائل ہیں، اور اس طریقے سے یہ پیسہ، اور یہ ان کا جو کردار ہے، اور ان کے یہ کسی کو حیرت بھی نہیں ہے، اور یہ ہوتا ہے، اور اسی طرح یہ پیسہ جمع کرتے ہیں، اور اسی پیسہ سے پھر یہ سیاست اپنی چلاتے ہیں۔ لیکن کیونکہ ہماری پارٹی ایک پروفیشنلز کی پارٹی ہے، ہم نے سیاسی نظام کو تبدیل کرنے کا عہد کیا ہوا ہے، ہم سیاست میں دیانتداری، قابلیت، اخلاص لانا چاہتے ہیں، لہٰذا ہمارے سامنے یہ طریقے بند ہیں، ہم اس طرح پیسہ نہیں جمع کر سکتے اور نہ ہی کرنا چاہتے۔ تو ہمارے لیے صرف ایک ہی دروازہ ہے پیسہ اور فنڈنگ کے لیے، اور وہ ہے کہ ہم آپ کے پاس آئیں۔ وہ لوگ جو کہ معاشرے میں ایک مکان رکھتے ہیں، ایک ان کی ذاتی کامیابی کی وجہ سے ان کے پاس ایسے وسائل ہیں کہ وہ یہ وسائل سیاسی پارٹیز کے لیے ڈونیٹ کر سکیں، یا کوئی پارٹی جس کو وہ سمجھتے ہیں کہ وہ اس بات کی مستحق ہے کہ اس پہ پیسے خرچ کیے جائیں، وہ ڈونیٹ کر سکتے ہیں۔ اب میں آپ کو یہ بھی بتانا چاہوں کہ ہمارے کلچر میں سیاسی پارٹیز کو فنڈ کرنا، یہ ہمارے کلچر میں یہ ہے ہی نہیں یہ چیز۔ لیکن باہر کے جو کلچرز ہیں، جو ڈیموکریٹکلی سکسیسفل کلچرز ہیں، جیسے امریکہ ہے، یورپ ہے، میں نے مثالیں دی ہیں آپ کو، ان میں ان کے کلچر میں یہ ایک انگرینڈ چیز ہے۔ وہ جانتے ہیں کہ اگر ان کو اچھی سیاست چاہیے، صاف شفاف سیاست چاہیے، اور اچھے سیاستدان چاہیے، تو پھر ان کو اس کے لیے اپنی جیب کھولنی پڑے گی، اور وہ کھولتے ہیں اپنی جیب، اور ملینز اور ہنڈریڈز آف ملینز آف ڈالرز ان کی پولیٹیکل پارٹیز جمع کرتی ہیں، جس کے بنیاد پر وہ ان کے جو ڈونیٹرز، جو ڈونیشن دینے والے ہیں، عوام کی جو خواہشات ہیں ان کو تکمیل تک لاتی ہیں۔ تو ہمارے سامنے ایک بہت بڑا چیلنج ہے، میرے سامنے، ہماری پارٹی کے سامنے، اور آپ کے سامنے، کہ ہم اس ملک میں ایک کلچر پیدا کریں کہ اگر اس ملک میں ہمیں اچھی سیاست چاہیے، صاف شفاف سیاست چاہیے، تو ہمیں اس کے لیے اپنی جیبیں کھولنی پڑیں گی۔ اس کلچر کو ہمیں پروان چڑھانا ہوگا، اس کی پرورش کرنی ہوگی، اس کی ہمیں ہمت افزائی کرنی پڑے گی، اور یہ آپ کا کام ہے اور میرا بھی۔ میں آپ سے یہ نہیں کہتا کہ آپ اگر جیب کھولیں تو صرف ہماری پارٹی کو دیں، یا اگر آپ ہماری پارٹی کو دیں تو آپ پوری ہماری جانچ پڑتال کریں، آپ ہمارا منشور دیکھیں، آپ دیکھیں ہمارے لوگ کون ہیں، آپ دیکھیں ہم کیا کرنا چاہ رہے ہیں، آپ ہماری اسٹریٹجی کا جائزہ لیں، آپ ہماری جو طریقہ کار ہے پوری ہماری آپ جانچ پڑتال کریں، اور جب آپ کو اطمینان ہو جائے کہ ہم واقعی وہی لوگ ہیں جو کہ ہم کہتے ہیں کہ ہم ہیں، تو پھر آپ جو مناسب سمجھیں آپ ہمیں کنٹریبیوٹ کریں۔ اور میں آپ کا زیادہ وقت نہیں لینا چاہوں گا، کیونکہ مجھے اندازہ ہے کہ آپ میں سے اکثر لوگ کاروباری لوگ ہیں، مصروف ہیں، پروفیشنلز ہیں۔ اگر آپ کو مزید انفارمیشن چاہیے ہمارے بارے میں
تو ہمارے نمائندے ہر شہر میں ہیں. ہماری ویب سائٹ ہے جس میں آپ کو کافی تفصیل مل جائے گی ہمارے منشور کی، ہماری اسٹریٹجی کی. اس میں ہمارے کچھ ویڈیوز بھی ہیں، اس میں ہمارے کچھ پوڈ کاسٹ بھی ہیں جس میں ہم نے بہت تفصیل سے اپنی اسٹریٹجی کو بیان کیا ہوا ہے اور ظاہر کیا ہوا ہے کہ ہم کیوں سمجھتے ہیں کہ ہم کامیاب ہو سکتے ہیں. تو میں آپ کو دعوت دیتا ہوں کہ آپ ہماری ویب سائٹ پہ جائیے. آپ وہاں ویب سائٹ پہ کانٹیکٹ ڈیٹیلز ہیں ہمارے مختلف شہروں میں نمائندوں کے، آپ انہیں کال کریں. اگر ضرورت پڑے تو میں بھی مختلف شہروں کا فریکوینٹلی دورہ کرتا ہوں. اگر ہو سکے اور اگر آپ کی دلچسپی ہو تو میں بھی تیار ہوں، ہر ایک سے ملنے کے لیے تیار ہوں. یہ ہمارا کام ہے، ہم نے ایک میسج پہنچانا ہے اور یہ میسج گھر بیٹھ کر یا دفتر بیٹھ کر نہیں پہنچایا جا سکتا. تو میں حاضر ہوں کہ آپ کے سامنے آؤں اور آپ کو سمجھاؤں اور آپ کو میں ایک لحاظ سے کنونس کروں کہ جو ہم لوگ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں وہ ممکن ہے اور ہو سکتا ہے. بس ہمیں قدم بڑھانا ہے، ہمیں آگے بڑھنا ہے، ہمیں ایک قسم کی امید نہیں ہارنی. ہم ان چوروں ڈاکوؤں کو جو ہماری اسمبلی میں بیٹھے ہوئے ہیں، جو کہ ہم ہی سے ہماری جیب سے چوری کر رہے ہیں اور ہمیں پوری دنیا میں بے عزت کر رہے ہیں اور ہمارے غریبوں کا انہوں نے حشر کر دیا ہے مہنگائی سے، بھوک سے، چوری سے، ڈاکے سے، ان کو ہم روک سکتے ہیں. میں آپ کو اس بات کا یقین دلاتا ہوں اور میں انشاءاللہ جب ملاقات ہوگی تو یہ آپ کو پوری تفصیل میں اپنی اسٹریٹجی بیان کروں گا. آپ کا جانے سے پہلے میں بس آپ کو ہماری ویب سائٹ کا ایڈریس بتا دوں. یہ ہے www.mustaqbilpakistan.pk. آپ یہاں وزٹ کریے اور انشاءاللہ آپ کو کافی تفصیل ملے گی اور ہم بھی تیار بیٹھے ہیں، میں اور میرے ساتھی، کہ ہم آپ سے ملیں. آپ کی توجہ کا بہت بہت شکریہ. السلام علیکم.